الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، ہر قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ اس کے لیے کوئی اللہ نے نبی کا انتظام نہ کیا. پہلے انسان کے لیے کون نبی ہوتا؟ اللہ نے اس کا حل یہ پیش کر دیا کہ پہلے ہی انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اپنے اپنے دور کے مطابق، اس نبی کے حالات کے مطابق اللہ نے ان انبیاء کو معجزات عطا فرمائے. اور معجزات کا جو لفظ ہے، اس کو اگر سمجھا جائے تو اس سے آگے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ معجزہ، اس کی جمع معجزات. معجزہ یہ اس میں فاعل ہے، واحد مؤنث باب افعال سے، اعجز یعجز اعجازا فهو معجز. تو معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والی بات، ایسی بات جس کو عام انسان کرنے سے عاجز ہو. اللہ اپنے انبیاء کے ہاتھوں ایسے کام ظاہر کرواتا تھا کہ جس کو عام انسان نہیں کر سکتا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ سے وہ زندہ سلامت نکلے. اللہ نے ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا کہ ہاتھ بغل میں سے نکالتے تھے اور وہ روشن ہو جاتا تھا. وہ لاٹھی والا معجزہ جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کو اژدہا بنایا، باقی جادوگروں کی لاٹھیاں نگل گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ایسی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ مادرزاد نابینا، پیدائشی نابینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی واپس آ جاتی. یہ معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، پیدائشی نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی واپس آ جاتی. برس میں مبتلا شخص کے بدن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو اس کا بدن تندرست ہو جاتا. یہ اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مزاج کے مطابق معجزات عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بت پرستی تو کرتے تھے، لیکن سورج کی پوجا کرتے تھے. آتش پرستی میں مبتلا تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو سجدہ کرتے تھے.
آج بھی مجوسی موجود ہے، آریہ مذہب کے لوگ، وہ آگ کو سجدہ کرتے، آگ کو خدا سمجھتے، سورج کو خدا سمجھتے۔ ممکن ہے کوئی سوچے کتنے جاہل لوگ تھے کہ جو آگ کو سجدہ کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ نہیں، وہ جاہل لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت قابل لوگ تھے۔ اس دور میں کیمسٹری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیمسٹری کمال کی موجود تھی، اور علم کیمیا کیمسٹری کا اصول آج بھی پڑھایا جاتا ہے کہ زندگی یہ حرارت سے حاصل ہوتی ہے۔ سورج کی گرمی زمین کے جس حصے پر نہیں پڑتی، یعنی قطب شمالی، قطب جنوبی، وہاں کے سمندروں کے اندر مچھلی بھی زندہ ہے زندگی آج بھی، کیونکہ وہاں روشنی کی کرنیں نہیں پہنچتی۔ یہ جو ہم سب زندہ بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ سورج سے حرارت پہنچتی ہے تو زندہ ہے۔ میں نے بتایا کہ زمین کے جس حصے میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہاں زندگی ہی نہیں ہے، پانی میں مچھلیاں بھی زندہ نہیں۔ تو وہ لوگ کیمسٹری کے بہت ماہر تھے، تو ان کو دو چیزیں زندگی دیتی ہوئی نظر آئی، ایک سورج اور ایک آگ۔ اسی لیے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا بہت قابل لوگ تھے، اس وقت کیمسٹری بڑی مہارت والی تھی۔ اس دور کی کیمسٹری اتنی مہارت والی تھی، علم کیمیا میں اتنی مہارت تھی اس دور کے لوگوں کو کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو بعد کا دور، اس میں جو فرعون کی جو لاش ممی ہے، مجسمہ نہیں ہے، اس اصل لاش کو پٹیوں میں دوائیاں لپیٹ کر، پٹیوں میں اس کو لپیٹ کر فرعون کی لاش کو آج تک اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس دور میں انہوں نے جو اس لاش کے اوپر مسالے لگا کر، کیمیائی اجزاء لگا کر، جو پٹیاں باندھ کر فرعون کی لاش کو محفوظ کیا تھا، آج تک پیتھالوجی معلوم نہیں کر سکی کہ یہ مسالے کون سے۔ یہ ریسرچ ہو چکی، کتنی کیمسٹری اس دور میں کمال کی تھی۔ اور یہ سورج، چاند، ستارے، اسٹرانومی، اس کے وہ اتنے ماہر لوگ تھے کہ یہ جب دوربین گلیلیو نے ایجاد کی تو اس وقت دوربین کے ایجاد سے پہلے 7 سیاروں میں سے 5 سیارے وہ زمین پر بیٹھ کر تلاش کر چکے تھے، اپنی کتابوں میں لکھی۔ علم فلکیات میں وہ اتنے ماہر لوگ تھے، میں نے کہا جاہل لوگ نہیں تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ہاں، وہ وحی الہی سے جاہل تھے، بات مکمل ہو گئی، وہ وحی الہی سے جاہل تھے، ان فلکیات میں بہت ماہر تھے، اسٹرانومی میں بہت ماہر تھے، اس لیے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی اس دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، آج بھی آریہ مذہب موجود ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ وجہ کہ وہ علم بالوحی سے غافل تھی، جاہل تھی، یہ جہالت ان کی یہ وجہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، ان کا جو معجزہ ہوا، وہ معجزہ اسی لیے ہوا کہ انہوں نے، نمرود نے آگ لگائی، کئی ہفتوں تک آگ بھڑکائی گئی، پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر ان کو بے لباس کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ بیدار ہوں گے تو سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے ان کو بے لباس کیا۔ کئی ہفتے آگ لگا کر انہوں نے آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، خالی آگ میں نہیں ڈالا، انہوں نے اپنے خدا کے سپرد دیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے کہ یہ ہمیں اس کام سے منع کرتا ہے، اب اس کو آگ میں ڈالو۔ قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے، اللہ نے اس آگ کو پھر یہ نہیں کہا کہ تو بجھ جا، اللہ آسمان سے بارش برساتا، پانی نازل ہوتا، آگ بجھ جاتی، معجزہ نہ رہتا۔ وہ تو آگ بجھ گئی، اس لیے بڑی توجہ سے بات کو سننا۔
کہ اللہ نے اس آگ کو کیا کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں جاتے ہوئے کیا کہا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہم سب کے لیے سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر کے آگ میں ڈالا گیا، یعنی انہوں نے اپنے خدا کے سپرد کیا، اس وقت آخری کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے حسبی اللہ، اللہ ہی مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے کافی ہے. اس لیے ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم یہ تلقین فرماتے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو یہی بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خاص مشکل میں غزوے میں بہت پھنس گئے تھے بری طرح، تو اللہ نے اس وقت جو کلمات دکھائے سکھائے وہ سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ وہ کلمات ہیں کہ انسان مشکل ترین حالات میں ہو اللہ ان کلمات کی بابرکت سے نکال لیتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں اللہ نے سکھائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے آخری جو کلمات کہے آگ میں جانے سے پہلے حسبی اللہ، ترجمہ ذہن میں رکھیے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا، پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا. اب قرآن مجید کی تلاوت کیجیے کہ اللہ نے اس آگ کو کیا کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قلنا ہم نے کہا یا نار، اس لیے کہ آگ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، آگ بھی کہنا مانتی ہے. یہ صرف انسان ہے جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا، آگ اللہ کا کہنا مانتی ہے، اس میں نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں آپ کے لیے. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈک والی ہو جا. آگ کے دو کام ہوتے، نمبر ایک وہ گرمائش پہنچاتی، حرارت پہنچاتی، تیز گرم بندے کو جلا کے ختم کر. آگ کی دو خوبیاں، ایک وہ جلاتی ہے حرارت پہنچاتی ہے، نمبر دو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی، تباہ کر دیتی. جیسے ابھی ایک ملک کے جنگل میں آگ لگی، وہ اپنے آپ کو بڑی طاقت کہنے والی بھی بیچاری بے بس نظر ہے. آپ نے سب کچھ دیکھا، بے بس. حسبی اللہ کو سمجھے، اچھا اللہ ہی کافی ہوئے. اس آگ کو یہ کہا کہ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کونی بردم، تو ٹھنڈک والی ہو جا. تیرا کام ہے گرمی پہنچانا، اب تو ٹھنڈک پہنچا ابراہیم. یعنی کہا بجھ جا، کونی برد، تو ٹھنڈک والی ہو جا. تو آگ ہے، تیرے کام جلانا ہے، لیکن تو ٹھنڈی آگ بن جا. آپ بھی سوچتے ہوں گے آگ بھی کبھی ٹھنڈی ہو. کہ جتنے لوگ دور جدید میں لیزر سے علاج کرواتے ہیں وہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ لیزر ٹھنڈی آگ ہے. لیزر کی جو شعاعیں ہیں وہ انتہائی تیز قسم کی ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اس سے اور ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں. ٹھنڈی آگ لیزر، آگ ٹھنڈی بھی انسان نے بنا لی، اللہ نے بنا لی تو کیا فرق پڑا. کونی برد، تو ٹھنڈک والی ہو جا. تیرا کام ہے گرمی پہنچانا، اب تو اپنی عادت بدل لے. وسلام، اور تو سلامتی والا ہو جا. تیرا کام ہے تباہی کرنا، تو اب ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کئی ہفتوں کے بعد آگ میں جب ان کو نہیں جلایا تو اللہ نے اس آگ سے نکالا، اور جب نکالا نا تو پھر لوگوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام پھر تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کے سپرد کیا، ان کے خدا نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے جلا وطن کیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم میں تکلیف نہیں پہنچائی. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دور کے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور، یہ فرعون جادوگروں کے بل پہ حکومت کرتا تھا. تو ذہن میں رکھیے گا فرعون نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا، وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی. وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی،
قرآن مجید کے الفاظ، انا ربکم الاعلی، کہ فرعون کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور حکومت کرتا تھا ان جادوگروں کے بل پر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو اس کے جواب میں جادوگروں کو سامنے لے آیا۔ جادوگروں نے وہ لاٹھیاں ڈال دی، جادوگروں نے وہ رسیاں ساری ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی اللہ کے حکم سے، وہ سارے جب سانپ بن گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو الق عصاک فاذا هي تلقف ما یافکون، آپ اپنی لاٹھی ڈالیے، تو وہ لاٹھی ایک لاٹھی وہ سارے سانپوں کو کھا گئی۔ پتہ کیا ہوا؟ فالقی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں جا پڑے۔ کوئی بندہ کسی فیلڈ کا، کسی میدان کا ماہر ہو نا، اس کے سامنے جب کوئی بندہ آئے نا وہ کام کرنے والا، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری فیلڈ کا بندہ ہے کہ نہیں، یہ میرے میدان کا بندہ ہے کہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر سرجن ہو نا تو اس کے سامنے کوئی سرجن آئے اس کو پتہ چل جاتا ہے میرے میدان کا ہے کہ نہیں۔ کوئی بینکار ہو اس کے سامنے بڑا کوئی ماہر بندہ آ جائے اس کو سمجھ آ جاتی ہے میرے میدان کا بندہ ہے کہ نہیں، میری فیلڈ کا بندہ ہے کہ نہیں۔ جب وہ اس ایک لاٹھی نے سارے رسیوں والے سانپوں کو کھا لیا تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، وہ جادوگر سارے سجدے میں گر پڑے۔ کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا یہ سامنے موسیٰ ہے نا یہ ہماری فیلڈ کا بندہ نہیں، یہ جادوگر ہے، کیونکہ وہ جادو کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، سارے سجدے میں گر پڑے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ فرعون نے بڑی دھمکیاں بھی لگائی جادوگروں کو، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے اندر پھانسی پہ لٹکاؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون زیادہ عذاب دینے والا ہے۔ لیکن یہ دھمکیاں کام نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کیا، اسلام ایمان لائے اور سارے جادوگر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب کا بڑا زور تھا، میڈیکل سائنس بڑا دور تھا، ایسی خام خواہ کی باتیں نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا سال، یہ جو آج کل 2025 چل رہا ہے، 2025، اس کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن پیدائش 571 عیسوی، اپریل کا مہینہ 570 عیسوی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 570 سال ہو چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 570 سال پہلے علم طب بڑی کمال کی تھی، سرجری کی ساری کتابیں، سارے اصول ان کتابوں سے بھرے ہوئے، تو میڈیکل سائنس کمال کی تھی اس دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ جس نبی کے دور میں جو چیز ضرورت والی تھی اللہ نے اسی کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے برس زدہ شخص کے صرف ہاتھ پھیرتے تھے اس کے جسم پر، اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، مسیح ابن مریم، مسیح کا معنی ہاتھ پھیرنے والا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ شفا دیتے تھے، دیتا اللہ ہی تھا شفا، لیکن یہ معجزہ ان کے لیے۔ اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے امتیوں نے چاند پہ بھی جانا تھا، ان کے امتیوں نے چاند پہ جا کر کالونی بنانے کے بارے میں بھی سوچنا تھا، اور ان کے امتیوں نے بڑی ریسرچ کرنی تھی کائنات کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کیا معجزہ دیا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔
ویسا معجزہ، اور یہ معجزہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو آخرت قیامت تک کوئی نہیں کر سکے۔ اس لیے معجزہ شق القمر پر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر ایمان لانا یہ فرض ہے، اس لیے کہ یہ قرآن میں یہ معجزہ ہے، کہانی کوئی نہیں سنا رہا۔ یہ بعض لوگ جو اپنی تفسیروں میں تعویلیں کرتے نا معجزات، وہ غلط کرتے۔ بعض عقلیت پسندوں نے جو تفسیریں لکھی تو اس کے اندر انہوں نے معجزات کے بارے میں تعویلیں کی، حالانکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کی امت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی امت نے بڑی اونچی اڑانیں اڑنی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ بھی عطا کیا۔ کیا تیز رفتار جہاز نکلتے ہوں گے، اڑتے ہوں گے، آواز سے زیادہ تیز رفتار جہاز وجود میں آ چکے، آپ حضرات اس میں سفر کرتے، لیکن 15ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی، کیا معجزہ عطا فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ سبحان الذي اسری بعبدہ، پاک ہے وہ میری ذات، پاک ہے وہ اللہ کی ذات۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کہہ رہا میری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ اسرا یسری، اسراء کا معنی راتوں رات کسی کو لے جانا، راتوں رات سفر کرنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر مکہ مکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین تک لے گئی، ایک رات کے ایک حصے میں، ایک لمحے میں۔ اس دور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40 راتوں کا سفر تھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، مکہ مکرمہ سے فلسطین تک مسجد اقصی بیت المقدس، 40 راتوں کا سفر۔ اور پتہ ہے کتنی دیر لگی؟ بخاری شریف کی احادیث پڑھیے، صحاح ستہ کی احادیث پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں سے تشریف لے گئے تھے اس گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جب واپس آئے معراج سے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ کہانیاں نہیں ہیں اس کو، اب تو آواز سے زیادہ تیز رفتار جہاز وجود میں آ گئے۔ اللہ نے اس وقت کو کیسے لپیٹا؟ اللہ وقت کا بھی تو خالق ہے نا، ماننا پڑے گا۔ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے نا تو ایک آیت پڑھ لیجیے گا، ایک دم سمجھ میں آ جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک آیت اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اور آج تو بہت سے پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں جو معراج کے معجزے کو بھی کہتے ہیں جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا۔ آج بھی لکھا ہے، آج بھی لکھتے ہیں کہ معراج کا معجزہ جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا۔ حالانکہ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، تمام فقہاء مفسرین کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک۔ قرآن مجید میں معراج کے سفر کو 2 حصوں میں الگ الگ بیان کیا۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر، یہ سورہ اسراء 15واں پارہ سبحان الذی اسری یہاں اس میں بیان ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہاں بیان ہوا۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات اللہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ 27ویں پارے میں سورۃ النجم کے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وہاں 27ویں پارے کی ان آیات کا ترجمہ پڑھی جہاں اللہ نے معراج کا لفظی مطلب ہوتا ہے سیڑھی. معراج کا لفظی مطلب سیڑھی. ہم نیچے سے اوپر جاتے سیڑھی لگا کر واپس بھی آتے. تو سدرۃ المنتہا تک زمین مسجد اقصی سے لے کر زمین سے ساتوں آسمانوں سے اوپر تک جانا، یہ معجزہ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اس پر ایمان لانا کہ یہ جس میں اثر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یہ لازم ہے، روحانی نہیں. یہی اشکال پیش آیا تھا مشرکین مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں یہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں حتیم میں بیٹھ گیا آ کر بیت اللہ کے ارد گرد وہ گول سی جگہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں چھوڑ دی گئی. تو فرماتے میں حتیم میں آ کے بیٹھ گیا اور میں نے قریش کے سرداروں کو سارا واقعہ بتایا رات کا معراج کا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک سارا سفر بتایا. اب ان لوگوں نے سوال شروع کر دیے. آپ ان کے سوالات جب پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جسمانی معراج ہونے پر ہی سوالات کیے تھے. اگر روحانی ہوتا نا، خواب میں گئے روحانی طور پر گئے، پھر کسی کو اشکال ہی نہیں تھا. روحانی طور پر بہت کچھ ہوتا رہتا تھا، ان کو اشکال ہی جسمانی تھا. اس لیے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا قریش کے سرداروں کو، کفار کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی فلسطین اس وقت تک نہیں گئے تھے، بیت المقدس نہیں گئے تھے، سفر نہیں ہوا تھا. یہ سب کو پتا، سیرت نگار بھی لکھتے ہیں. معراج کا واقعہ اگر بہت تفصیل سے پڑھنا ہو، مستند واقعات، دائیں بائیں کے بالکل نہیں، غلط روایات بالکل نہیں، ضعیف روایات بالکل نہیں، گھڑی ہوئی روایات بالکل ذہن میں جگہ بھی نہ دیجیے. اگر معراج کی پوری تفصیل پڑھنی ہو تو بہترین کتاب شیخ الحدیث و تفسیر جامع شفیہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کر دی، ہر بات کا حوالہ دیا، پورا معراج کا واقعہ تفصیل سے لکھا، مطالعے کے قابل ہے وہ، ساری مستند باتیں سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس پر جو وہاں کے واقعات لکھے ہیں وہ بہترین کتاب، اگر معراج میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات دیکھے اپنی آنکھوں سے سفر کے اندر، اس کو جمع کیا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی بہت قیمتی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. نشر الطیب یہ کتاب کا نام، پورا نام نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا اور اس میں لیلۃ المعراج میں جو واقعات پیش آئے وہ بتائے. اس کا مطالعہ بڑا، وہ بھی مستند احادیث کے حوالے سے حضرت نے لکھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے، کفار قریش، ان کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیے. اچھا آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے فلسطین، تو اس کی کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے اور کتنے ستون تھے؟ آپ میں سے بھی کسی کو اگر 30 35 40 سال ہو گئے جامع شفیہ میں مسجد حسن میں جمعہ پڑھتے ہوئے، کسی دن گھر والوں نے پوچھ لیا کہ کتنے ستون ہیں جامع شفیہ کی مسجد میں اور کتنی کھڑکیاں دروازے ہیں، یہاں اب بھی ہزاروں لوگوں میں موجود ایک بندہ بھی نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ ہم لوگ کھڑکیاں دروازے تو گننے نہیں آتے نا، جمعہ پڑھنے آتے، پڑھ کے چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ واقعی فزیکلی گئے ہیں نا
اگر آپ واقعی فزیکلی خود جسمی اثر کے ساتھ گئے تو پھر بتائیں کہ وہاں دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، ستون کتنے تھے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کفار مکہ کے ان سرداروں نے مجھ سے سوالات کی، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا، بیت اللہ، اور میں مسجد اقصیٰ کو دیکھتا جاتا تھا اور ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا، پھر ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ ذہن میں رکھیے معراج جسمانی ان سے، اور ان سرداروں میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل یہ ساری باتیں سن کر باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں تھے۔ ابو جہل ابو بکر کو دیکھ کے کہنے لگا، اے ابو بکر، کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کوئی راتوں رات مسجد اقصیٰ سے زمین سے 7 آسمانوں سے اوپر ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا بالکل نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے وہیں کھڑے کھڑے کہا اگر وہ کہتے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ نہیں مانتی عقل پھر بھی تصدیق کرتے، اس لیے کہ نبی نے کہا۔ اللہ ہمیں ان معجزات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا